بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، غزوہ بدر وہ پہلی جنگ ہے جس نے مسلمانوں کو معاشرتی، معاشی اور فوجی طاقت مہیا کی۔ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو اللہ کی نصرت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے مین اسباب کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سورہ حج کے اندر ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 39 میں، جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ مسلمانوں اب آپ تیار ہو جائیں، آپ کو اب ایک لڑائی لڑنی ہوگی جو کہ ظلم کے خلاف ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ تجارتی شعراء اور مدینہ۔ معزز سامعین، قدیم عرب کا سب سے اہم پیشہ تجارت تھی۔ شام اور عراق سے مکہ کی تجارت ہوا کرتی تھی اور یہ تجارتی راستے مدینہ کے قریب و جوار سے گزرتی ہوئے مکہ پہنچتے تھے۔ اس لحاظ سے مدینہ ایک اہم علاقہ یا مقام کنسیڈر ہوتا تھا جہاں پر مسلمان مضبوط ہو کر قریش کی معاشی صورتحال کو قابو کر سکتے تھے اور ان کی معیشت کو تنگ کر سکتے تھے۔ اور یہی خطرہ قریش کے لیے تھا کہ مدینہ میں مسلمان مضبوط ہو کر ان کو معاشی طور پر تنگ کر سکتے ہیں۔ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ۔ تجارت کے بعد جو سب سے اہم پیشہ تھا وہ مال مویشی تھا۔ مدینہ کے قریب چراگاہ تھی جہاں پر قریشی سردار قرظ بن جابر فہری نے حملہ کیا اور لوٹ مار کی۔ قرظ بن جابر کے دستے کی سرکوبی کے لیے بھیجے جانے والا پیٹرولنگ دستہ اس کا پیچھا کرنے میں ناکام رہا۔ تو یہ ایک اعلانیہ خطرہ تھا جو کہ مدینہ کے باسیوں نے محسوس کیا۔ اشاعت دین میں رکاوٹ۔ قریش کے سرداروں کے لیے اسلام روز بروز ایک خطرہ تھا جو کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ عبادات کرتے ہوئے مسلمانوں کو تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمان غلاموں کو زدہ کوب کیا جاتا تاکہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ ان چیزوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف اور مدینہ میں اسلام کی اشاعت کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ یہ چیز قریش کے سرداروں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے سردار اپنی گرتی ساکھ کو بچانے کے لیے ریشہ دوانی میں مصروف رہتے اور ہر میٹنگ کے اندر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی جاری رکھنے کی کوششیں کرتے رہتے یا اس پر زور دیتے رہتے۔ ابو سفیان کا خوف اور قاصد کی شرارت۔ ابو سفیان کا قافلہ جو کہ تجارتی قافلہ تھا، شام سے ساز و سامان لے کر مکہ کی طرف رواں دواں تھا کہ ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اس کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیا جائے گا۔ تو اس نے اپنا ایک قاصد یا ایلچی مکہ روانہ کیا جس نے اپنے اونٹ کی نکیل کو کاٹ کر اور اپنا سرخ رومال لہرا کر یہ اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہو گیا، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ عمر بن الحضرمی کا قتل۔ مدینہ کے قریب و جوار میں مسلمانوں کی مختلف پیٹرولنگ ٹیمیں پیٹرولنگ کیا کرتی تھی۔ اسی اثنا میں مدینہ کے مسلمانوں کا پیٹرولنگ کرتے ہوئے قریش کے تجارتی کاروان سے ٹکراؤ ہو گیا۔ عبداللہ بن حبش کی سربراہی میں 12 لوگوں کا یہ دستہ تھا جس نے عمر بن الحضرمی کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اظہار ناراضگی اختیار کی اور اسیران کی رہائی کا حکم دیا۔ یہ معاملہ مکمل طور پہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ کفار کے سرداروں کا پلان۔ مروزہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ کال کی اور اس میٹنگ میں
یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان کیونکہ فوجی لحاظ سے فوجی اعتبار سے کمزور ہے، لہٰذا ان پر حملہ کر دیا جائے اور ان کو ختم کر دیا جائے۔ اسی میٹنگ کے اندر عمرو بن الحضرمی کے رشتہ داروں نے اس خیال کو انتہائی بڑھاوا دیا۔ جنگ کی تیاری اور جنگ کے واقعات۔ بدر سے مکہ کا فاصلہ 185 کلومیٹر، جبکہ مدینہ سے بدر کا اس وقت کا فاصلہ 110 کلومیٹر تھا۔ مسلمانوں نے مدینہ سے نکلتے ہوئے بدر کا مقام کا انتخاب کیا، جو کہ بعد میں انتہائی درست ثابت ہوا۔ مسلمان فوج کی کل تعداد 313 تھی، جن میں سے اکثر بے سر و سامانی کی حالت میں موجود تھے۔ اسی فوج کے اندر 2 گھوڑے جبکہ اونٹوں کی تعداد 70 تھی۔ ان تمام بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان ایک انتہائی اہم جذبہ سے سرشار تھے، ہجوم کفار۔ اس کی تعداد 950 سے لے کر 1000 تھی، جن میں سے اکثر لوگ لڑائی کے معاملے میں بد دل تھے، لیکن فوجی اعتبار سے انتہائی طاقتور اور ذرہ بند تھے، لوہے کی پروٹیکٹنگ کوٹنگ میں اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اسی فوج میں 100 گھوڑے جبکہ ایک روایت کے مطابق 170 اونٹ موجود تھے۔ دونوں فوجوں کا موازنہ کیا جائے تو فوجی اعتبار سے اور ساز و سامان کے لحاظ سے قریش کو ایک واضح برتری حاصل تھی۔ رب کائنات کی نصرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیریں۔ لیکن اس جنگ میں اس واضح فرق کے باوجود ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ ایک قرآن مجید میں سورہ عمران اور سورہ انفال میں باقاعدہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ 1000 فرشتوں کا آسمان سے اترنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے حق میں کفار کے خلاف لڑنا۔ رات کو بارش ہوئی اور اس بارش کی وجہ سے وہ علاقہ جہاں پہ قریش نے کیمپ اختیار کیا تھا دلدلی ہوا، اور وہ جگہ جو مسلمانوں کے اختیار میں تھی وہ ہموار ہوگی۔ مسلمانوں کا پانی کے کنووں پہ قبضہ، یہ ایک انتہائی اہم جنگی تدبیر تھی جو کہ مسلمانوں نے اختیار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ یہ قریش اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ ہے اللہ تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ اگر یہ آج مٹھی بھر جماعت ہلاک ہوگی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 کو مسلمانوں اور قریش کے مشرکین میں ہوا، اور یہ مارکہ بدر کے مقام پہ ہوا ہے۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جنگی سکیچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ اختیار کیا، اس کے سامنے 3 صفیں ترتیب دی گئی۔ اس صف میں سب سے پہلے نیزہ باز، پھر تیر انداز اور آخر میں انفنٹری رکھی گئی۔ عرب دستور کے مطابق 3 لوگ سامنے نکل کے آئے اور انہوں نے 1 to 1 مقابلہ بھی کیا۔ تو یہ وہ ترتیب ہے جو کہ مسلمانوں نے صف بندی کی، جس طریقے سے ترتیب دی وہ یہ ہے۔ تیر انداز سب سے پہلے نیزہ باز، پھر تیر انداز اور انفنٹری۔ 1 to 1 مقابلہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا، جس میں ولید مارا گیا۔ دوسرے مقابلے میں حضرت امیر حمزہ نے عتبہ بن ابن ربیعہ کو قتل کیا۔ تیسرے مقابلے میں حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے اور شیبہ ابن ربیع کو بھی حضرت علی اور بعض روایت کے مطابق حضرت علی اور حضرت امیر حمزہ دونوں نے قتل کیا۔ اس کے بعد 10 بدست لڑائی شروع ہوئی، اور اسی لڑائی میں ایک مقام پر ابو جہل کا قتل کچھ یوں ہوا کہ انصار کے 2 مجاہدین جو کہ 2 کم عمر مجاہدین تھے، جن کے نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ ابو جہل کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا
تو یہ دونوں انصار ابو جہل کی طرف لپکے اور اس کو شدید زخمی کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس جنگ میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال پر ظلم ڈھائے، اور ابو بخترہ جیسے اہم سردار مارے گئے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے 14 لوگ شہید ہوئے اور قریش کے 70 لوگ مارے گئے۔ ان میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہوئے۔ قریش کے 70 سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں نامی گرامی لوگ بھی موجود تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عقیل بن ابی طالب وغیرہ۔ اور یہ وہ 14 صحابہ ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش فرمائے۔